ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بندوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ۔ گزشتہ روز جب چین کے وائس پریمیئر ہی لی فینگ اسلام آباد پہنچے تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے باجوڑ کے علاقے میں خار میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جلسے میں دھماکہ ہوا خودکش، جس میں اس وقت کہا گیا کہ 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ تعداد بڑھ گئی ہے اور 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید تعداد 80 ہو گئی ہے اور ابھی کچھ لوگوں کی حالت کرٹیکل ہے۔ بہت خوفناک خودکش حملہ تھا جس کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس کی اہمیت دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں یہ خودکش حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے فضل الرحمان پہ اور ان کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری پہ خودکش حملے ہو چکے ہیں، اور جمعیت کے اس علاقے میں ہی 8-10 آفس بیررز انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے، آخر یہ جو دیوبندی جماعت ہے پاکستان کی سب سے بڑی، اس کے اوپر حملے کیوں ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے؟ اب تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو سلفیوں اور دیوبندیوں میں جھگڑا ہے شاید اس کا شاخ سارہ نہ ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان نے مجھے کہا ہے کہ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ تنازع بنانا چاہتے ہیں، اصل میں یہ تنازع نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف شک جاتا ہے کہ یہ داعش خراسان یا خراسان جو بھی ہے اس کا کام ہے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان گو کہ ان کا بہت شدید اختلاف ہے جمعیت علماء اسلام سے، JUI سے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے بھی تو بہت خوفناک قسم کی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو پھر یہ کس نے کیا ہے؟ زیادہ تر انگلیاں داعش پہ اٹھ رہی ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 10 سے 12 دہشت گرد تنظیمیں آزادانہ گھوم رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ان کے بیسز ہیں۔ داعش سے البتہ جھگڑا ہے افغان طالبان کی حکومت کا، لیکن یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی ہیں۔ ایک عجب کھچڑی وہاں پہ یہ بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک افغانستان کی حکومت نے سنا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے بارڈر کے قریب سے دور تو کر دیا ہے، لیکن وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بڑا ایک سخت سا جواب دیا پاکستان کے احتجاج اور وارننگ کے جواب میں کہ یہ جو معاہدہ تھا کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے، یہ ہمارا امریکہ سے معاہدہ تھا۔ یہ بڑا خوفناک جواب تھا افغان طالبان کا، جنہیں پاکستان میں پناہ دی گئی، خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک کو، اور انہیں افغانستان یا کابل میں آنے میں کافی عرصے تک یہاں سے ان کی پناہ گاہیں برقرار رہیں انہی قبائلی علاقوں سے۔ اب ان قبائلی علاقوں پہ جھگڑا چل رہا ہے کہ کون انہیں کنٹرول کرے، کیونکہ رد الفساد کے بعد یہ سب علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، اور ایک بہت خوفناک جنگ ہوئی تھی دہشت گردی کے خلاف، جس میں بہت لوگ مارے گئے تھے، پاک فوج کے لوگ بھی بہت شہید ہوئے تھے، عام آدمی مارے گئے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، جس کے خلاف تحریک پشتون طالبان پشتون نوجوانوں کی تحریک ابھری، جس نے کہ ایک پرامن جدوجہد کا علم بلند کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقوں کو دہشت گردی سے محفوظ کیا جائے، اور یہ جو طالبان کا جو ایک سلسلہ ہے یہ بند کیا جائے ان کی سرپرستی۔ لیکن عمران خان کی حکومت میں اور جنرل فیض نے ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور ان لوگوں کو واپس بھی لایا گیا تھا، ان کے لوگ رہا کیے گئے تھے، ان کے کچھ لوگوں کو واپس لا کے بسایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر ان لوگوں نے اپنی حکمرانی کو بحال کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے، تو مقامی آبادی میں سخت رد عمل پیدا ہوا، اور وہ جو کوشش تھی ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی وہ بری طریقے سے ناکام ہوئی۔ اب جنگ چل رہی ہے کہ اب تحریک طالبان پاکستان ان علاقوں پر قبضہ چاہتی ہے، وہ جو مرجر کا فیصلہ تھا انضمام کا قبائلی علاقوں کے، اس کا خاتمہ چاہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آئین کی عمل درازی بھی وہاں نہ ہو اور پاکستان کی فوج بھی وہاں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لر و بر جو افغان کا نعرہ ہم سنتے تھے قوم پرستوں سے، وہ اب طالبان کا نعرہ ہے کہ ادھر بھی افغان طالبان، ادھر بھی پاکستانی طالبان اس علاقے کو ٹیک اوور کرے۔ لگتا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو نشانہ بنی ہے
وہ بھی اس گرینڈ ڈیزائن جو ہے جہادیوں کا ہمارے طالبان ہمارے پختونخوا کے علاقوں کے حوالے سے، یہ اس کا ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی میں کوئی بات نہیں کرنے جا رہا۔ میری طرف سے میں نے اظہار تعزیت کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے، جمیعۃ علماء اسلام سے۔ یہ جمیعۃ علماء اسلام نے تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ بھی جو مکالمہ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا آپ جو افغانستان میں کرتے ہیں وہ آپ کا ملک ہے، آپ پاکستان میں مداخلت نہ کریں۔ یہاں ہم نے کیا راہ لینی ہے یہ ہم جانیں، ہمارا کام جانیں، اور جمیعۃ علماء اسلام نے راہ یہاں لی ہوئی ہے پارلیمانی اور جمہوری یا پرامن سیاست کی۔ تو اس حوالے سے جو ہوا یہ خار کا واقعہ، یہ بڑا خوفناک ہے۔ اس پر بہتر ہوتا ویسے ہی رد عمل آنا چاہیے تھا، جیسا آرمی پبلک اسکول پہ جب حملہ ہوا ویسا قومی رد عمل آنا چاہیے تھا، ایک قومی کانفرنس ہونی چاہیے تھی، اور دوبارہ سے نیشنل ایکشن پروگرام کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھی کہ افغان طالبان سے بات کی جائے فائنلی کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں، یا ہم کانفلکٹ کی طرف جائیں گے یا پھر اس کا کوئی سیٹلمنٹ کیا جائے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر تھے وہ بھی پاکستان آئے ہوئے تھے، کچھ ان کے سینیٹرز بھی آئے ہوئے تھے، اور اس معاملے پہ کافی امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک نامہ و پیام چل رہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے خار کا، اس سے بھی امریکہ اور پاکستان کی جو ایک جوائنٹ جو سیکیورٹی کا رد عمل ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اب اسی اثنا میں ہماری پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں چین کے وائس پرائم منسٹر۔ آج بڑی اسلام آباد میں زبردست ہوئی ہیں سیلیبریشنز، 10 سالہ سی پیک کا ایک طرح کا جشن تھا اسلام آباد میں، اور افغانستان اور یہ چین کے وائس پریمیئر نے بھی خطاب کیا اور وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، اور چین کے نائب وزیر اعظم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سویلین اعزاز بھی دیا گیا صدارتی محل میں۔ لیکن جو چیز مجھے حیران کرتی ہے کہ غالباً ابھی بھی ہم پریپیئرڈ نہیں تھے چین کے وائس چیئرمین کے وزٹ کے لیے، حالانکہ اس کی ذمہ داری تو بنیادی طور پر منسٹری آف پلاننگ کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سی پیک کی اتھارٹی بنی تھی کہ بھئی یہ تو باقی چیزیں ناکام ہو گئی ہیں، اب وہ جنرل عاصم باجوہ کو اس کا اتھارٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا، لیکن وہ سی پیک جو تھا شروع میں ہم نے دیکھا کہ اس کی اٹھان ہوئی خاص طور پر 2015 کے صدر جی کے پاکستان کے دورے کے بعد، اور یہ نواز شریف حکومت میں بہت تیزی کے ساتھ اس پہ منصوبوں پہ عمل ہوا، اور 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی توانائی میں، سڑکوں میں، اور مختلف شعبوں میں، گوادر میں، اور مختلف پروجیکٹس میں۔ اب اس کے بعد کیا ہونا تھا، مجھے یہ ابھی تک تشویش ہے کہ ہم نے ابھی تک سی پیک کے حوالے سے اپنے پرائرٹی ایریاز طے نہیں کیے، حالانکہ 56 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ تھی، جس میں آدھی سے کم یعنی 25 ارب ڈالر کے قریب سرمایہ کاری ہو سکی، اور باقی پائپ لائن میں رہ گئی۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ آخری دور میں نواز شریف صاحب کے چین کا جب انہوں نے دورہ کیا تھا، تو یہ جو M1 یعنی یہ جو ریلوے کا جو منصوبہ تھا کراچی سے پشاور تک دوبارہ یہ لائن بچھانے کا اور تیز رفتار ٹرین چلانے کا کوئی 7-8 بلین ڈالر کا یہ منصوبہ تھا۔ اس پر انٹرسٹ ریٹ پہ اختلاف تھا کہ کیا ہوگا، وہ غالباً 1.6 یا 1.8 پہ طے ہو گیا تھا، غالباً 1.6 یا 1.8 پہ کہ یہ وہ معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا۔ پوری عمران خان کے دور حکومت میں وہ اس پہ بات چلتی رہی، ختم ہوتی رہی۔ شیخ رشید وزیر تھے، بڑے وہ چین کا جھنڈا وہ بلند رکھتے تھے، لیکن انہوں نے دھیلے کا کام نہیں کیا۔ ابھی پھر دوبارہ اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کو شاید فائنل شکل دے دی جائے گی، اس کا شاید فائنینشیل جسے کہتے ہیں کلوز ڈاؤن، یعنی اس کی معاملات تفصیلات طے ہو جائے گی۔ لیکن آج جو ٹھوس اعلان ہوا وزیر اعظم کی طرف سے وہ صرف اتنا ہے کہ ورکنگ گروپ بنائے جائیں گے، اور ابھی تک پاکستان نے اپنی پرائرٹیز طے نہیں کی ہے کہ چین اور پاکستان کا معاشی اشتراک کس نوعیت کو ہو۔
چین کی ایک مخصوص طرح کی معیشت اور جو ان کی طاقت ہے اور جہاں انہیں ایڈوانٹیجز حاصل ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کی اپنی کیا قومی ضروریات ہیں اس کے مطابق کیا منصوبہ بنے 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، کہ ہم اس سی پیک کے سے صرف سرمایہ کاری نہیں بلکہ پوری پاکستان کی صنعت کاری، جدید کاری اور ہمارے ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ، ہمارے تعلیمی اور صحت اور زراعت کے نظام اور ہمارے پوری اکنامک لائف کو جس سے بدلا جا سکتا ہو، ایسا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے یہ جو اسپیشل انیشیٹو آیا ہے فوج کا اور سول حکومت کا مشترکہ، اس میں بھی زیادہ فوکس یہ ہے کہ فوری طور پر کوئی سرمایہ کاری آ جائے سعودی عرب سے، یو اے ای سے، بحرین سے، جس سے یہاں پہ ہم مائنز میں لگا سکتے ہوں، ہم دھاتوں میں، قیمتی دھاتوں میں یا نیچرل ریسورسز میں لگا سکتے ہوں۔ ابھی ہم ایک کانفرنس بھی اس پہ ہونے جا رہی ہے مائنز کے حوالے سے، ہماری جو گولڈ کی مائنز دریافت ہو رہی ہیں یا تانبے کی جو دریافت ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، اسی طرح گیس کے اور تیل کے منصوبے ہیں، اسی طرح سے ایگریکلچر میں سرمایہ کاری کے لیے جس میں بہت بڑی زمین کہا جا رہا ہے کہ 40 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ فوج کے حوالے کی جائے گی اس کام کے لیے کہ گرین ریولوشن بنے۔ یہ مجھے یاد دلاتی ہے بات کہ جب ایوب خان کا گرین ریولوشن ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ بنیادی طور پر پانی، کھاد اور ہائی ییلڈ ورائٹی کے جو بیج تھے اس پہ زور تھا، اور وہ تھی بنیادی طور پر بڑے ذمہ داروں اور امیر کسانوں کی اسٹریٹجی، جس میں امیر کسان پیدا ہوئے، اور ایوب خان کا جو سرمایہ داری کا ترقی کا ماڈل تھا اس میں 22 اجارہ دار خاندان پیدا ہوئے تھے، جس کے خلاف پھر بڑی تحریک چلی تھی اور بھٹو صاحب نے اس تحریک کو پھر لیڈ بھی کیا تھا۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو نیا فائنینشیل انیشیٹو آیا ہے اس کے تحت آلموسٹ یہ ہوا ہے کہ فوج نے جو ہماری قومی ذرائع ہیں، ہماری جو قومی نباتات ہیں یا نیچرل قدرتی ریسورسز ہیں ان کے حوالے سے، جو میٹلز ہیں یا منرلز ہیں اس کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، اور یہ آئی ٹی کے حوالے سے، اور یہ پانی اور واٹر اور انرجی کے حوالے سے، اس پر فوج نے فائنلی کہا ہے کہ یہ ہم سویلینز کی مدد کریں گے، لیکن جو ڈھانچہ بنا ہے اس میں ایپس کمیٹی میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں بیٹھیں گے، لیکن جو نیچے مینجمنٹ کمیٹی بنے گی اسے ایک لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل اسے پریزائڈ کریں گے، اور جو نیچے ورکنگ گروپ بنیں گے اسے کرنل یا بریگیڈیئر رینک کے لوگ انہیں چلائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سول اکانومی کا بڑا حصہ فوج کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم نے جس طرح اربن کارپوریٹ سیکٹر دیکھا بزنس میں، کاروباروں میں، تجارت میں افواج پاکستان کا، یا جیسے ڈی ایچ اے کی یا اسٹیٹ بزنس کی شکل میں ہم نے دیکھا کس تیزی سے وہ پھیلا ہے، اور وہ اب لگتا ہے کہ وہ زراعت کے شعبے میں بھی جائے گا، معدنیات کے شعبے میں بھی جائے گا، اور اس میں وفاق کی وزارتوں سے ماورا ایک ون ونڈو آپریشن جو کہ ضروری ہوتا ہے دنیا بھر میں، اور اس کی اچھی مثالیں موجود ہیں، تو بجائے اس کے کہ سویلین گورننس کو ٹھیک کیا جاتا اور ایز ٹو ڈو بزنس کے حوالے سے دنیا میں بہت اچھی پریکٹسز ہیں انہیں اختیار کر لیا جاتا تو یہ معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتا تھا۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ فوج تو اس کام کے لیے ٹرین نہیں ہے، تو پھر فوج کیسے ایگریکلچر کو چلائے گی یا ان شعبوں کو چلائے گی جو بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں جیسے آئی ٹی ہے یا اور دوسرے شعبے ہیں، لیکن ایسا کیا گیا ہے بجائے اس کے کہ سول سٹرکچر کی ریفارمز کی جاتی، گورننس کی ریفارمز کی جاتی۔ لگتا یہ ہے کہ جو کرائسس ہے اس کی کافی تپش آئی ہے ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ پہ، اور اس نے ضروری جانا ہے کہ پاکستان کے جو قومی ذرائع ہیں انہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرمایہ کاری کو انوائٹ کیا جائے اور اس کا خود ذمہ داری فوج سنبھال لے۔ یہ میاں شہباز شریف صاحب کی انیشیٹو ہے یا آرمی چیف کا ہے، لیکن ہم نے دیکھا دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ میں تو اسے اکنامک کو کہتا ہوں، اور لیکن یہ اکنامک کو صرف ایک صفحے کی دین ہے جس پہ نواز شریف اور آرمی چیف لگتا ہے اس پہ اکٹھے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا ہے، آپ کا منصوبہ ہے، آرمی چیف نے کہا یہ پرائم منسٹر کا منصوبہ ہے، بار کیپ جس کا بھی ہے، لیکن اس پہ کنٹرول جو ہے یہ سارا انیشیٹو وہ فوج کے پاس ہوگا۔
دوسرا یہ ہوا ہے کہ سیکنڈ کو ہو رہا ہے کہ جو یہ پارلیمنٹ قانون سازیاں کر رہی ہے اس میں آرمی ایکٹ میں تبدیلی آئی ہے جس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے. اس میں یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ جو معاشی ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ، قومی مفادات ہیں، ان سب کو پرسو کرنے کے لیے فوج کسی بھی سطح کی حکومت سے مل کے کوئی کام کر سکتی ہے. اسی کے اندر ترامیم کی گئی ہیں اور اس میں یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اس کے تحت وہ لوگ جو کہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں فوج کے خلاف یا دوسرا کر رہے ہیں، وہ بھی ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور یہ کہ انہیں 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اسی طرح فوجیوں پہ قطر لگائی گئی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو فوجی فوج میں ہوتے ہوئے سیاست کر رہے تھے ان کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بڑا انکشاف کیا ہے وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں، جیو کے ساتھ، صافی کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی کو ہوا یہ اصل میں فوج کے اندر بغاوت کا منصوبہ تھا جس میں فوجی شامل تھے، ان کے خاندان شامل تھے، اس میں ان کا تحریک انصاف کے ہارڈ کور ایکٹیوسٹ شامل تھے جنہوں نے یہ بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے اوپر فوج میں بغاوت کرا دی جائے یا فوج کے خلاف کوئی کو کروا دیا جائے. لیکن وہ اس کی کوشش ناکام بنا دی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو بغاوت کا کیس بنتا ہے ایک طرح سے اور اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کے لیے انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اوپر سے ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو وزیر دفاع ہیں کافی ان کی زبان چلتی ہے، خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے وہ بدزبانی سے باز نہیں آتے ہیں جو کہ افسوسناک بات ہے. لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں مارچ 2019 میں رابطہ کر لیا گیا تھا، انہیں اور خاقان عباسی صاحب کو آفر کر دی تھی کہ پہلے پنجاب لے لیں پھر آپ مرکز میں حکومت لے لیں. تو مطلب یہ تھا کہ کافی پہلے باجوہ صاحب کی اور عمران خان کی جو انبن ہو گئی تھی، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن معاملہ طول ہوتا گیا، وہ کارروائی نہ ہو سکی تھی. عمران خان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بدلا تھا. تو یہ جو باجوہ صاحب نے مداخلت کی تھی، ابھی تو آپ لے آئے ہیں آرمی ایکٹ میں کہ 5 سال کے بعد تک بھی جو حساس ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں افواج کے لوگ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے. لیکن جو وردی کے ساتھ لیتے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ان کا کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو ابھی اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے حوالے سے ایک قانون اور لایا گیا ہے جو سینٹ میں پیش کیا گیا، جس کے تحت یہ ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ کنفرنٹیشن والی پارٹی ہے، نظریے والی پارٹی ہے، بھلے وہ بنیادی جہادی جماعت نہ ہو، اس کے علاوہ یا دہشت گرد جماعت نہ ہو، لیکن جو انتہائی طریقے اختیار کرتی ہے، وائلنٹ مینز اختیار کرتی ہے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، اسے بین کیا جا سکتا ہے. اس کی لیڈرشپ کو 9 مہینے 90 ڈیز سے 1 سال تک بغیر کسی وارنٹ کے یا سزا کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. اس کے خلاف مقدمات چل سکتے ہیں. اس پارٹی کو ایک خانہ 1 میں رکھا جا سکتا ہے، خانہ 2 میں کچھ لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے. جو لوگ خانہ 1 میں ہوں گے اس سیاست میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہوں گے. اس پر بہت سخت رد عمل آیا ہے، خاص طور پر جماعت اسلامی، اس میں تحریک انصاف کے کچھ لوگ اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ، خود مسلم لیگ نواز کے عرفان صدیقی صاحب، ان لوگوں نے اور نیشنل پارٹی کے طاہر مزنجو صاحب نے خاص طور پہ اس پہ بہت سخت احتجاج کیا. اس قانون کو وڈرا کرنا پڑا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے جو شہری رحمان اور رانا ثناء اللہ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کمیٹی میں جائے گا اور اس میں کچھ سیف گارڈز رکھے جائیں گے، لیکن یہ قانون پاس ہوگا جیسے ہم نے دیکھا کہ آرمی ایکٹ پاس ہوا. جب آرمی ایکٹ پاس ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ خاموش رہے تھے، بلکہ ایک طرح سے انہوں نے اس کی حمایت کر دی تھی. اس پر پی ٹی آئی میں کی قیادت میں یا عمران خان نے کافی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس پر مایوسی کا اظہار بھی ہوا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کہ بھی آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں، اتنی تعداد ہے آپ کی مرضی کے بغیر وہ بل منظور ہو سکتا نہیں تھا، لیکن وہ بل منظور ہوا.
اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر کے حساب سے بھی قانون میں تبدیلی کی گئی ہے. اب کیئر ٹیکر وہ سب کام کر سکتے ہیں سوائے کوئی نیا منصوبہ بنانے کے، لیکن اس عرصے میں وہ تمام فیصلے ہو جائیں گے، پالیسیز طے ہو جائیں گی، اکنامک ایکشن پلان بھی اپروو ہو جائے گا، اور یہ چین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی طے ہو جائیں گے، IMF سے پہلے ہی طے ہو گیا. اس سب کو بھی بڑا ہیوی ایجنڈا ہوگا جس پر اگلی حکومت جو ہے کیئر ٹیکر کی وہ اس پہ بہت کام کر سکے گی. تو ظاہر ہے کہ جب سب تبدیلیاں آ رہی ہیں جس میں فوج کا حصہ کافی پریڈومیننٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ زرداری صاحب کی چوائس کا ہوگا، نہ نواز شریف کی چوائس کا ہوگا، نہ عمران خان کی چوائس کا ہوگا. یہ یقیناً فوج کی چوائس کا ہوگا، یا جو بھی ہوگا سیاسی یا کوئی ٹیکنوکریٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 نام فائنل کر دیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے ہر ایک کے پاس سے جو ایک نام کم از کم جو آئے گا وہ راول پنڈی سے آیا ہوا ہوگا. یہ میرا گیس ہے، میں کوئی ڈس انفارمیشن نہیں پھیلا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا ایک امیدوار سامنے لائیں گے، تو باہر کیا ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے کیئر ٹیکر انہی کے کہنے پہ چلیں گے. ابھی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بھی بڑی بحث چل رہی ہے. اب ایک بات آ گئی ہے، اب اکنامک ایمرجنسی تو لگ نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے قومی اسمبلی کی اپروول چاہتی ہے، اور یہ 9 یا 9 کو یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو رہی ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ انتخابات ہو سکیں گے نہیں نومبر کے پہلے 10 دن میں، یہ ایک بڑا سوال ہے. ابھی اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. MQ میدان میں اتری ہے، اس نے کہا ہے کہ بھئی ہم تو 3 کروڑ سے کم نہیں ہیں. اب غالباً وہ 1 کروڑ مہاجر اور ہندوستان سے لانا چاہیں گے تاکہ 3 کروڑ کی آبادی پوری کی جا سکے ہماری چین کی. تب تک ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور وہ یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ ہماری صحیح نمائندگی ہونی چاہیے. اور اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں اس نئی مردم شماری کو پاس کر دیا گیا تو پھر، اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو پھر آئین کے تحت ہی اس کی کوئی شک ہے 54 یا 54 جس کے تحت لازمی ہوگا کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں. اور نئی حلقہ بندیوں کو بقول الیکشن کمیشن کے اسے 4-5 مہینے کم از کم لگ سکتے ہیں. تو لہذا پھر انتخابات جا کر مارچ میں ہوں گے. ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی ہے انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مارچ میں ہوں گے. نئی حلقہ بندیوں کے بعد اس کا معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. یہ حکومت نے باہر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ 9 تاریخ کو جا رہی ہے. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیسرا کو بھی ہوا ہے. تیسرا کو یہ ہوا ہے کہ میڈیا کو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے. اب ہماری انفارمیشن منسٹر بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو نہیں بندش لگائی عمران خان کے نام نہ آنے پر ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ. خود رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے، پرائم منسٹر نے بھی انکار کیا، میں نے تو نہیں لگائی ہے. مطلب ان کا اشارہ ہے کہ پہلے بھی جو لگاتے تھے، ہم جب نہیں تھے حکومت میں تو نواز شریف پہ لگی تھی، تب کس نے لگائی تھی. ان کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے لگاتے تھے، مطلب ان کا اشارہ فوجی کی طرف ہے کہ یہ بندش ان کی طرف سے آئی ہے. اس پہ سوال اٹھے ہیں، بحث چلی ہے کہ یہ کیا خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے، اور منسٹر آف انفارمیشن نے کیا کہا ہے. اب کیف جو یہ لائے ہیں ڈیجیٹل حوالے سے، ڈیجیٹل انفارمیشن کے حوالے سے، وہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کی انفارمیشن کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کی جو ہے پرائیویسی کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کی حوالے سے جو آپ کی معلومات ہیں اسے بچانا چاہتے ہیں. لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ گوگل ہو یا فیس بک ہو یا یہ سوشل میڈیا کے اور اکاؤنٹس ہوں، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، ان کے آفسز یہاں ہوں اور ان کے ڈیٹا کا پول یہاں پہ ہو. بھائی وہ آپ کا ڈیٹا، اپنے ڈیٹا کا پول آپ کے پاس نہیں لائیں گے. آپ ایک اپنے بھیج دیں گے حوالدار کو کہ اٹھا لاؤ ان کے وہاں سے چیف ایگزیکٹو کو جو بیٹھا ہے، اور پھر اس کے بازو میں روڑیں اور وہ آپ کو ڈیٹا حوالے کر دے. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا، اور آپ اتنے بڑے فن خوان نہیں ہیں کہ آپ یہ کر سکیں گے. وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے، وہ پاکستان چلے جائیں گے. آپ کو اجازت ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ ایک آئرن کرٹن ڈالنا چاہتے ہیں انفارمیشن کا، وہ آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سے پاکستان پورا ای بزنس سے، ای کامرس سے، ای گورننس سے، اور سوشل میڈیا سے، اور انفارمیشن کے اس پورے دنیا کے انقلاب سے کٹ جائے گا. تو پاکستان کے فائدے میں نہیں ہوگا.
البتہ اس سے یہ ہوا ہے کہ اس میں وہ پیکا کے حوالے سے وہ جو پرانی جو ڈریکونین شکیں تھیں ولاگ کے حوالے سے یا یوٹیوب چینلز کے حوالے سے وہ بڑی خوفناک ہیں. اس کے بعد تو لگتا ہے یہ کہ ہمیں بدلوگ سمیت جتنے بھی سوشل میڈیا پہ چلانے والے یہ چینل چل رہے ہیں اپنی ضمیر کی اظہار کے لیے آزادی کے لیے, یہ سب میرا خیال ہے نہیں چل پائیں گے. ان لوگوں کی زبان بندی ہو جائے گی. پہلے ہی ہماری زبان بندی ہوئی ہے مین اسٹریم, میری تو پچھلے 5 سال سے ہوئی ہے. میں کسی مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا پہ یہ جو آپ بڑے فن بخان اینکر دیکھتے ہیں ان میں جرت نہیں ہوتی ہے کہ مجھے بلا سکیں کیونکہ ان پہ بندش ہے. اسی طریقے سے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم بھی یہ بند ہو جائیں گے. چوتھا کو ایک اور ہوا ہے, وہ ہوا ہے اس حوالے سے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا ہے, اور اس کے اظہار یہ جو قانون آیا ہے انتہا پسندی کے حوالے سے یا متشدد نظریات کے حوالے سے, وہ ایسا خوفناک قانون ہے جو کسی بھی پارٹی کو کل لپیٹ میں لے سکتا ہے اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے آربیٹریلی. اسے ایگزیکٹو یا انتظامیہ یا کوئی بھی حکومت اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 15 سال تک چلا سلسلہ جمہوری ٹرانزیشن کا, جو ایک طرح سے پھل تھا اس چارٹر کا جسے عمران خان بہت جس پر حملہ کرتے رہے, چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب میں ہوا تھا, اور جس کے نتیجے میں یہ 2 حکومتیں پیپلز پارٹی کی مسلم لیگوں نے انہوں نے اسمبلیوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا, اور یہ 2018 کی اسمبلیاں بھی اپنا ٹینیور پورا کر سکی ہیں. لگتا یہ ہے کہ اب اس کا اینٹی کلائمیکس ہوا ہے. یہ اینٹی کلائمیکس اس طرح ہوا ہے کہ عمران خان والا جو ہائبرڈ نظام بنایا گیا تھا وہ ایک طلسماتی شخصیت کا ایک حالہ تھا جس کے گرد یہ بلڈ کیا گیا. اصل میں ان کے پاس تو پاور کہیں اور تھی, حکومت کوئی اور چلاتے تھے, وہ فیل ہو گیا ہے. دوبارہ ہائبرڈ سسٹم بنانے کی کوشش ہوگی, وہ بھی فیل ہو جائے گا. تو لہذا اب یہ کیا گیا کہ فوج کیوں نہ براہ راست یہ جو اسپیشل انیشیٹو جو ہوگا باہر سے سرمایہ کاری کے حوالے سے اور یہ مختلف شعبوں میں, اس میں کیوں نہ اس کے ذریعے فوج اپنا کنٹرول کیوں نہ سنبھال لے, کیونکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ قومی سلامتی معاشی سلامتی کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہذا معاشی سلامتی کا بوجھ بھی اب فوج نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. یہ درست ہے کہ جب کرونا آتا ہے, جب سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, تو اس میں فوج سے زیادہ کارآمد ادارہ کوئی نہیں ہوتا, اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. لیکن دنیا بھر میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اگر معاشی بحران آ جائے تو آپ فوج کا یا اسٹاک ایکسچینج کا کنٹرول جو ہے وہ آپ حوالے کر دیں کسی فوجی بٹالین کے. ایسا ممکن نہیں ہے. دے آر ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ. ان کا یہ کام نہیں ہے. جس کا کام اسے ہی ساجے انہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ایکسپرٹس ہیں, سول ایکسپرٹس ہیں. اس کے لیے میں نے کسی ملٹری اکیڈمی میں اکنامکس کو اور پڑھاتے نہیں دیکھا ہے, نہ وہ اس کے ماہرین ہیں, نہ ان کا میدان ہے. ان کا جو میدان ہے انہیں ساجے اور اسی میں انہیں ایکسل کرنا چاہیے, اور ہمیں ضرورت بھی ہے کہ وہ اسی میں ایکسل کریں. لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ یہ جو سی پیک کے حوالے سے اتھارٹی بنی تھی جنرل عاصم باجوہ کی قیادت میں, وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو اوکاڑا ملٹری فارم ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. اس میں ہزارہ کسانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور وہ ابھی بھی اپنی زمینوں پہ قابض ہیں, اور ابھی بھی وہاں پہ جاگیردار کی طرح شیئر کراپنگ ہوتی ہے. 40% فوج لی جاتی ہے, 60% مظاہرے لے جاتے ہیں. یہ سامنے آنا چاہیے کہ آخر کون سا زرعی انقلاب اور سبز انقلاب ہوا تھا جو ملٹری فارمز ہیں اس میں, جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں اوکاڑا کے ملٹری فارمز کی. تو یہ جو سبز انقلاب ایوب خان کے زمانے میں ہوا تھا, اور جو ان ایکول ایکسچینج کی جو پالیسی تھی کہ پہلے دولت کو چند ہاتھوں میں اکٹھا کرو اور اس کے بعد پھر یہ جائے گا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, یعنی قطرہ قطرہ بوند عوام کو بھی مل جائے گی ترقی کی, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا, بلکہ 22 خاندانوں کی اجارہ داریاں بنی اور یہ امیر کسان پیدا ہوئے. اب جو لگتا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ خلیج کا پیسہ, عالمی کارپوریشن اور فوج کی جو ملٹی بزنس جو کارپوریشنز ہیں ان کا دائرہ وسیع ہوگا, ان کی اجارہ داریاں بنیں گی. اس کا عوام پہ کیا اثر پڑے گا, اس کا معاشی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا, لوگوں کے معاش پہ کیا اثر پڑے گا, غریب کسانوں اور چھوٹے کسانوں پہ کیا اثر پڑے گا, اور خود اس سے پوری
جو معیشت ہے اور معاشرت اس پہ کیا اثر پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس سے کچھ زیادہ مجھے اس کے بارے میں بلکہ فکر مندی ہے. تو اس میں جائے بغیر کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے اس کی شروعات ہیں, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ حکومت جو ہے اور خاص طور پر شہباز شریف وہ کسی حد تک بھی جائیں گے کہ فوج کو خوش کر سکیں تاکہ فوج انہیں ایک بہتر امیدوار کے طور پہ ایک ایکسیپٹیبل قابل قبول وزیر اعظم کے طور پہ قبول کر سکے. وہ اس میں کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور جا رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر چکے ہیں کہ 4 کوس کی شکل میں. تو لہذا اب نواز شریف جتنا بھی چاہیں خواب دیکھیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے, لگتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی نے انہیں آؤٹ اسمارٹ کر دیا ہے, ان سے ان کا خواب چھین لیا ہے. بلکہ گویا تو وہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہی ان کے چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے. لیکن ہمیں بتا دیں کہ شہباز شریف نے نواز شریف پہ مقدمات ختم کرانے کے لیے یا ان کی واپسی کے لیے کیا کیا. ابھی بھی وہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے. اسی طریقے سے جو زرداری صاحب گیم کھیل رہے تھے, لگتا ہے گیم ان کے ہاتھ سے بھی چلی گئی ہے. ایم کیو ایم کا حزب اختلاف کا لیڈر آ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ گورنر ان کا ہی ہے. پہلے مجھے لگتا ہے کہ سندھ میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا وہ پیپلز پارٹی کی چوائس اس میں شاید اتنی اہم نہ ہو. اسی طریقے سے بلوچستان سے لوگ جو نامہ پیام کر رہے تھے زرداری صاحب کے ساتھ, وہ لگتا ہے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ان میں تو کچھ نواز شریف کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن ان کا فائنل فیصلہ کیونکہ وہ ایک خاص طرح کی سچویشن ہے بلوچستان کی, ان کا فیصلہ وہی کریں گے جنہوں نے باپ بنائی تھی, اور باپ کے لوگ بھی جائیں گے وہیں اگر جہاں پہ ان کے سرپرست چاہیں گے. تو اب معلوم نہیں, ابھی ایک کے پی میں جو حملہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کنونشن پہ, اس سے بلوچستان خیبر پختونخوا کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا اس کے بارے میں بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن یقیناً مولانا فضل الرحمان اس بارے میں پریشان ہوں گے کہ پختونخوا میں اگلے انتخابات کے دوران کیا ہوگا. تو ناظرین, بہت ہی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں, اور ہماری یہ جو حکومت آئی پچھلے 14-15 مہینے میں پی ڈی ایم کی, انہوں نے اپنا 26 نکاتی ایجنڈا چھوڑا, انہیں 4 ٹاپ آف ڈیموکریسی کو دفن کر دیا, اور بجائے اس کے کہ یہ جمہوری حاصلات کو اور کنسالیڈیٹ کرتے اور ایک صاف ستھرے انتخابات کی طرف جاتے, ابھی اس میں بھی شامل ہو گئے ہیں کہ اگلا الیکشن رگ کیا جائے لیکن ان کی فیور میں کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے جمہوریت کی موت, ہم جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی طرف جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں مجھ جیسے جمہوریت پسند اس کا حصہ نہیں بن سکتے. مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے.